کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا رہتا ہے، اگر وہ سحری کر لے تو روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ قربان جاؤں اسلام کی تعلیمات پر۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بھی امت کی آسانی کے لیے اپنے امتیوں کو فرمایا کہ اے میرے امتیوں سحری کرو، اللہ نے ساری میں تمہارے لیے برکت کو رکھ دیا۔ اور پھر حضور جب سحری کا وقت ہوتا تو صحابہ کو فرماتے آؤ سحری والا کھانا کھائیں، آؤ برکت والا کھانا کھائیں، آؤ برکت والی سحری کریں۔ یعنی سحری اتنی برکت والی ہے کہ امام الانبیاء نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا میرے امتیوں جب روزہ رکھو تو روزے کے لیے سحری کا ضرور اہتمام کرو۔ پھر فرمایا کہ بے شک ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو لیکن تم بھوکا روزہ نہ رکھو، سحری کرو اور سحری کے بعد روزہ رکھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 کھانے ایسے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا بشرطے کہ وہ حلال ہوں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم وہ کون سے 3 کھانے ایسے ہیں کہ جن کا حساب نہیں ہوگا؟ فرمایا ایک وہ جو بندہ سحری کرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ جتنا مرض کھا لے فرمایا اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ وہ روزے کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ افطاری کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ تیسرا امام الانبیاء نے فرمایا وہ مجاہد جو جہاد کے لیے نکلا ہو، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، فرمایا وہ جتنا بھی کھا لے اس کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی برکت والی چیز ہے۔ اور پھر سحری کے ساتھ افطاری۔ افطاری کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ افطاری کے وقت دعا کرو، اس وقت اللہ تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے افراد ایسے ہیں، فرمایا جو دعا کریں اللہ ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم وہ کون؟ امام الانبیاء نے فرمایا ایک وہ روزہ دار جو پورا دن روزہ رکھتا ہے، اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتا ہے اور افطاری کا وقت ہوتا ہے اپنے رب کے حضور التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ عرض محبوب دوسرا فرمایا عادل بادشاہ، وہ بادشاہ جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، لوگوں کو ان کے حقوق دینے دلانے والا ہو۔ فرمایا عادل بادشاہ جب رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تیسرا میرے آپ کے قریب محبوب نے فرمایا مظلوم جب وہ اللہ سے مانگتا ہے، لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں اور وہ ظلم کرنے میں کوئی کسر چھوڑتے نہیں، لیکن فرمایا جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ والد کی دعا جو اپنی اولاد کے حق میں وہ مانگتا ہے، فرمایا اللہ اس کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے سحری اور افطاری کی اپنی ہی بہاریں ہیں، ایک ایک لقمے پر، ایک ایک پانی کے گھونٹ پر، ایک ایک کھجور پر دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہمارا ہے اور اخروی طور پر بھی فائدہ ہمارا ہے۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ جب سحری کر لیں تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ فرمایا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ سحری کر رہا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا جب وہ افطاری کے وقت روزہ افطار کرتا ہے اس وقت رب سے مانگتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے سحری و افطاری یہ ہماری ضرورت ضرور ہے،
لیکن میں کہتا ہوں کہ جب سحری کریں تو نیت یہ کر لیں میں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ افطاری کریں تو تب بھی نیت کیا کریں کہ اپنے محبوب کی سنت پر عمل کر لوں۔ کھانے کا ثواب بھی مل جائے گا، کھانے سے تقویت بھی مل جائے گی، اور اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سحری و افطاری کی بہاریں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔